بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے شریف خاندان کی مالدار عورت تھیں۔ ان کی شرافت نسبی اور عفت و پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنا مال کسی کو بطور مضاربت دے کر روانہ کرتی تھیں۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت و دیانت کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں تو آپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام مستور تھا۔ وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا کہ یہ سرخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا، یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اسی دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزیٰ پر گزر ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ بے شک آپ صادق اور سچے ہیں، اور پھر اس شخص نے کہا کہ واللہ یہی وہ شخص ہے جس کی شان اور صفت ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں 2 فرشتوں کو دیکھتا کہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بالا خانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے آتے ہوئے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی یہ دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں۔ اس کے بعد میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے اور آپ نے مال تجارت حضرت خدیجہ کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جتنا معاوضہ آپ سے مقرر کیا اس سے زیادہ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سفر اور راہب کا معقولہ اور فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنا ورقہ بن نوفل سے جا کر بیان کیا۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ، اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا ہمیں انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینہ اور 25 روز بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اسے قبول فرمایا۔ تاریخ معین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ اور دیگر رؤسائے خاندان کی معیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لائے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا حرب فجار سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے پاس عمر بن اسد موجود تھے۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا عمر بن اسد موجود تھے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، جس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ محمد وہ ہیں کہ قریش کے کسی بھی جوان کا شرف اور رفعت اور فضیلت اور عقل میں آپ کے ساتھ تولا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھاری رہیں گے۔ مال میں اگرچہ آپ کم ہیں، لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک عاریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد کے نکاح کی طرف مائل ہے اور اسی طرح خدیجہ بھی آپ سے نکاح کی طرف مائل ہے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا۔ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی اور ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لہذا کل مہر 500 درہم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔